انہی 32 شعبہ جات میں سے بہت زیادہ جو فعال متحرک شعبہ جات ہیں، عام طور سے ان کو پیش کرنے کی اور ان کا تعارف کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس لیے کہ تمام کو مختصر وقت میں گھیر لینا یا پیش کر دینا ویسے بھی ممکن نہیں رہتا۔ انہی متحرک اور فعال شعبوں میں سے ایک شعبہ اور یونٹ ہے جمعیت اسٹڈی سینٹر۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمعیت اسٹڈی سینٹر کے قیام کا مقصد اور اس کا اہم جو ہے رول جو ہے کیا رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو قائم کیا گیا ہے۔ جمعیت اسٹڈی سینٹر کو جو عمل میں لایا گیا اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ رہی کہ جتنے ہمارے مدارس، مکاتب اور مدارس مکاتب کے علاوہ ہمارے ایسے علماء، ائمہ اور ڈراپ آؤٹ اسٹوڈنٹس جنہوں نے تعلیمی سلسلہ منقطع کر دیا ہے، ان تمام کو ان کی سہولتوں کے حساب سے ان کی خدمات یا ان کے تعلیمی نظام کو برقرار رکھتے ہوئے عصری تعلیم مہیا کرانا، کہ ان کو کہیں اپنے خدمات کو چھوڑنے کی ضرورت نہ پڑے، اپنے تعلیمی سلسلے کو یعنی دینی تعلیمی سلسلے کو مدرسے میں رہتے ہوئے، مکتب میں رہتے ہوئے منقطع نہ کرنا پڑے، اور اسی نظام نصاب کے ساتھ ان کو عصری تعلیم بھی دے دی جائے۔ یہ جمعیت اسٹڈی سینٹر کا مقصد ہے۔ امام امامت کرتے ہوئے عصری تعلیم لے لے، مدرس اپنے دوران تدریس جو ہے عصری تعلیم حاصل کر لیں، طلباء و طالبات اپنے دینی تعلیم کو حاصل کرتے ہوئے اپنے مکتب اور مدرسے کے نظام کے ساتھ عصری تعلیم لے لیں۔ یہ جمعیت اسٹڈی سینٹر کے قیام کا مقصد ہے۔ جمعیت علماء ہند نے اس مقصد کی تکمیل کے لیے ملک کے ایک اہم گورنمنٹ اور سرکاری بورڈ سے معاہدہ کیا، اور اس بورڈ کا نام ہے NIOS، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں نیشنل بورڈ بھی کہہ دیتے ہیں، اور اس کا فل فارم ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ۔ چونکہ جمعیت علماء ہند کو صرف میوات کے لیے یہ عصری تعلیم کا نظام نہیں بنانا تھا، یا صرف ہریانہ کے لیے، راجستھان کے لیے نہیں، آل اوور انڈیا جمعیت علماء ہند کے جتنے بھی جو ہے امور جاری ہیں، کام کاج جاری ہیں، خدمات جاری ہیں، تمام تک اس نظام کو پہنچانا تھا۔ اس لیے جمعیت علماء ہند کو کسی ایسے سرکاری اور گورنمنٹ بورڈ کی ضرورت تھی کہ جس کی مانیتا، جس کی ویلیو آل اوور انڈیا ہو اور ہندوستانی لیول سے۔ چنانچہ ہمارے یہاں انڈیا میں وہ ایک ہی ایسا بورڈ ہے سرکاری کہ جس کی آل اوور انڈیا اہمیت ہے ہمارے ان نظاموں کی سہولتوں کو دیکھتے ہوئے، اور وہ تھا NIOS، نیشنل بورڈ جس کو کہتے ہیں۔ یہ جیسے اسٹیٹ بورڈ ہے، ہریانہ اوپن اسکول، راجستھان اوپن اسکول، گجرات اوپن اسکول، مہاراشٹر اوپن اسکول، ہر اسٹیٹ کی ایک اپنی اوپن اسکول ہوتا ہے، ایسے یہ نیشنل اوپن اسکول ہے کہ جو ملکی لیول سے جو ہے بچوں کو 10ویں 12ویں کراتا ہے۔ صرف 10ویں 12ویں ہی نہیں، تیسری، 5ویں، 7ویں، 10ویں، 12ویں جتنی بھی بورڈ کی کلاسیں ہوتی ہیں وہ ساری کلاسیں کراتا ہے، جس میں سے اہمیت 10ویں 12ویں کی ان کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس بورڈ کے بارے میں اگر کہہ دیا جائے، چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، کہ جمعیت علماء ہند نے اس بورڈ کا سلیکشن کن وجوہات کی بنا پر کیا کہ ہمیں اپنے بچوں کو اس بورڈ سے 10ویں اور 12ویں، ہمیں اپنے علماء ائمہ کو اس بورڈ سے عصری تعلیم دلانی ہے۔ ان میں سے پہلی وجہ، ایک تو یہ نیشنل بورڈ ہے اور ہمیں نیشنل طور پر کام کرنا ہے۔ دوسری وجہ کہ یہ بورڈ صرف ہندوستان کا ہی نہیں، دنیا کا سب سے بڑا اوپن اسکولنگ سسٹم ہے۔ صرف ہندوستان کا نہیں، دنیا کا سب سے بڑا اوپن اسکولنگ سسٹم۔ کیوں؟ اس وجہ سے
کہ اس بورڈ میں ایک سال میں 10ویں اور 12ویں میں داخلہ لے کر کے امتحان اور ایگزام دینے والے پورے ہندوستان سے جو تعداد ہوتی ہے ایک سال میں، وہ تقریباً 2.25 لاکھ سے 2.5 لاکھ بچوں کی ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ دنیا میں ایسا کوئی اوپن بورڈ نہیں ہے کہ جس کے ایک سال کی تعداد اسٹوڈنٹس کی اتنی رہتی ہو اور اتنی بڑی تعداد اور اتنے بڑے لیول پر وہ اپنی تعلیم فراہم کرتا۔ دوسری وجہ کہ اس